وہ حسینہ جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی تھی، شمالی پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک پرسکون گاؤں میں ایک قدیم جھیل تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ہر جمعہ کی شام غروب آفتاب کے وقت جھیل کے کنارے ایک بےحد حسین لڑکی نمودار ہوتی ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زیادہ تر لوگ اس بات کو محض ایک افسانہ سمجھتے تھے، لیکن عادل ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک نوجوان مصنف تھا، جسے پراسرار داستانیں تلاش کرنے کا شوق تھا۔ ایک شام وہ اپنی ڈائری اور کیمرہ لے کر جھیل کے کنارے پہنچ گیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، پانی پر سنہری روشنی جھلملا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سفید لباس میں ملبوس ایک حسین لڑکی پر پڑی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ عادل نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ لڑکی مسکرائی، یہ سوال ہر وہ شخص پوچھتا ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ عادل چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ میرا نام زویا ہے۔ اس دن دونوں نے دیر تک جھیل کے کنارے باتیں کی۔ زویا کی گفتگو میں ایسی مٹھاس تھی کہ عادل کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب سورج مکمل غروب ہونے لگا تو زویا اچانک بولی، اب مجھے جانا ہوگا۔ کل پھر ملو گی، اگر قسمت نے چاہا تو ضرور۔ اگلے کئی دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور عادل کو احساس ہونے لگا کہ وہ زویا سے محبت کرنے لگا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، جب بھی وہ کسی اور کو زویا کے بارے میں بتاتا، سب کہتے وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنے دوست حمزہ کو بھی ساتھ لے آیا۔ عادل نے خوشی سے کہا، دیکھو وہ رہی زویا۔ حمزہ نے حیران ہو کر ارد گرد دیکھا۔ عادل، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ عادل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ زویا اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، مگر حمزہ اسے دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس رات عادل بے چین رہا۔ اگلی شام اس نے زویا سے پوچھ ہی لیا، آخر تم ہر کسی کو کیوں نظر نہیں آتے؟ زویا کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ مجھے صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کے دل میں سچائی، خلوص اور محبت ہو۔ برسوں پہلے میرے خاندان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ تب سے میں دنیا سے دور رہنا سیکھ لیا۔ ہر شخص مجھے نہیں دیکھ سکتا، صرف وہ لوگ جن کے دل میں لالچ نہیں ہوتا۔ عادل خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اچانک جھاڑیوں میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی۔ دو نامعلوم افراد جھیل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ نقشہ اسی لڑکی کے پاس ہے، ایک نے سرگوشی کی۔ عادل چونک گیا، یہ لوگ کون ہیں؟ زویا نے آہستہ سے کہا، یہ میرے خاندان کی پرانی جاگیر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ میرے پاس ایک خفیہ نقشہ ہے۔ اسی لمحے دونوں آدمی ان کی طرف بڑھے۔ عادل نے فوراً زویا کا ہاتھ پکڑا اور دونوں جھیل کے کنارے گھنے درختوں کے درمیان بھاگنے لگے۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ بجلی چمکی اور دونوں حملہ آور پھسل کر زمین پر گر گئے۔ اسی دوران گاؤں کے چند لوگ بھی شور سن کر وہاں پہنچ گئے۔ حملہ آور خوفزدہ ہو کر فرار ہو گئے۔ بارش رکنے کے بعد زویا نے آہستہ سے کہا، تم نے آج میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ عادل مسکرایا، محبت میں خوف کی نہیں، ساتھ نبھانے کی اہمیت ہوتی ہے۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اگلی صبح جب عادل دوبارہ جھیل پر پہنچا تو زویا موجود نہ تھی۔ صرف ایک سفید گلاب اور ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، ستارہ، سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر قسمت نے چاہا تو ایک دن ہم پھر اسی جھیل کے کنارے ملیں گے، جہاں صرف محبت کرنے والے دل ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں۔ ستارہ۔ عادل نے گلاب کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔
اسے محسوس ہوا جیسے ہوا کہ نرم جھونکے میں زویا کی مسکراہٹ اب بھی اس کے ساتھ تھی، اور یہی احساس اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت محبت بن گیا۔